شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک خوشی افطار کے وقت، وفرحت عند لقاء الرحمن، اور دوسری خوشی رحمان سے ملاقات کے وقت۔ رحمان سے ملاقات تو آخرت میں ہوگی، جب بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کی وجہ سے جو اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے، یہ انتہائی بہترین اور ناقابل تصور، جو ذہنوں میں ہمارے نہیں آ سکتا، تصور میں ہمارے نہیں آ سکتا، اللہ ایسی ایسی عنایات سے بندے کو نوازیں گے، اس وقت میں بندے مومن انتہائی خوشی اور فرحت محسوس کرے۔ اور دوسری خوشی کے بارے میں فرمایا کہ وہ افطار کے وقت میں ہوتی ہے۔ رمضان مبارک اختتام پر ہے، شاید کہ آج آخری دن ہو جائے، تو ہم روزانہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے تھے اور شام میں افطار کرتے تھے۔ یہ روزانہ کا افطار ہے، اور پھر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر ایک اور افطار ہوتا ہے۔ ایک افطار تو روزانہ ہے، صبح سے شام تک روزہ رکھنا اور شام میں افطار کر لینا، اور پھر ایک افطار رمضان کے ختم پر ہوتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ افطار کے معنی ہے روزہ ترک کر دینا، روزہ چھوڑ دینا، روزہ کھول دینا۔ یہ تو روزانہ کا افطار ہے، اور ایک پورے ماہ کے بعد ایک افطار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پر ایک عید مقرر کی گئی ہے جس کا نام ہے عید الفطر۔ عید الفطر کے معنی کیا ہے؟ افطار کی عید۔ یہ لفظ بھی فطر سے جو بنا ہے، یہ فطر
وہی لفظ افطار ہے۔ عربی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یہ لفظ مجرد سے آیا ہے، اور افطار کا لفظ یہ مزید فی کے باب سے آیا ہے، یعنی لفظ ایک ہی ہے، اسی ایک لفظ کو مختلف انداز سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی فطر کہا جاتا ہے، کبھی افطار کہا جاتا ہے، اور کبھی تفطیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے ایک اور بات بھی آپ کو سمجھا دوں، عربی کے اندر ناشتے کا نام ہے فطور۔ روزانہ ناشتہ ہوتا ہے نا، ناشتے کا نام عربی میں کیا ہے؟ فطور۔ ہم تو کہتے ہیں ناشتہ، عربی میں کہیں گے فطور۔ فطور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رات بھر آدمی کھائے بغیر رہتا ہے، صبح میں اٹھ کے کھاتا ہے۔ صبح میں اٹھ کے جو کھاتا ہے تو گویا کہ رات بھر کا اب افطار کر رہا ہے۔ تو دیکھو وہی لفظ ہے، فطر، فطور، افطار۔ اور فطر کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو توڑنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ دو چیزیں ملی ہوئی ہوں اور ان دو چیزوں کو ہم الگ الگ کر دیں تو اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر فطر۔ اور اسی سے اللہ کا نام بھی آتا ہے فاطر السماوات والارض، یہاں بھی وہ لفظ آیا ہے فاطر السماوات والارض۔ فاطر کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ پیدا کرنے سے کیا مراد؟ یہ پوری کائنات پہلے ایک تھی، اللہ نے زمین کو الگ کیا، آسمان کو الگ کیا، دونوں کو جدا کر کے ان کو الگ الگ شکلیں عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پھاڑنے والا، زمین و آسمان کو الگ الگ کرنے والا۔ تو بہرحال بتایا رہا ہوں کہ لفظ فطر جو استعمال ہوتا ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر سے کسی چیز کو نکال دیا جائے۔ ہم روزہ رکھتے تھے روزانہ اور شام میں آ کر افطار کرتے تھے، یعنی اسے اس سے الگ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے پر اب رمضان بھر روزہ رکھنے کے بعد جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو وہاں پر ایک اور فطر اور افطار ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پورے ماہ کا افطار کر لیا جاتا ہے، اب ایک سال کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ ہو گیا بڑا افطار۔ علماء کہتے ہیں کہ روزانہ جو افطار ہوتا ہے وہ چھوٹا افطار ہے، اور رمضان کے اختتام پر جو افطار ہوتا ہے وہ بڑا افطار ہے۔ اور ایک اور تعبیر یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ہم جو روزہ روزانہ رکھتے ہیں یہ چھوٹا روزہ ہے، اور رمضان ختم ہوتے ہی یہ بڑا روزہ شروع ہوتا ہے۔ بڑا روزہ کیا ہے؟ تمام گناہوں سے بچنے کا روزہ، آنکھ کی حفاظت کا روزہ، زبان کی حفاظت کا روزہ، دل کی حفاظت کا روزہ، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے روزہ۔ جیسے رمضان میں ہم بچتے ہیں کھانے سے اور پینے سے اور اپنی جائز لذات اور خواہشات سے، رمضان کے جانے کے بعد ایک بڑا روزہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان ختم ہوا تو بڑا افطار ہوا، اس بڑے افطار کے بعد ایک بڑا روزہ شروع ہوتا ہے، اور وہ روزہ ایک سال تک کے لیے چلتا رہتا ہے۔ اس میں ہر گناہ سے انسان کو بچنا ہے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، تمام گناہوں سے بچ کر آدمی زندگی گزارے۔ یہ رمضان کے بعد ہم لوگوں کو کرنا ہے، رمضان میں تو کرنا ہی ہے اور رمضان کے بعد بھی اس کو انجام دینا ہے کہ پورے سال تک اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ میں عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ ایک افطار روزانہ ہوتا ہے اور ایک افطار رمضان کے اختتام پر ہوتا ہے، اور اسی اختتام پر عید الفطر کو اللہ نے مشروع کیا ہے، افطار کی عید یعنی روزہ ختم کر دینے کی عید۔ حدیث پاک میں جو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو فرحتیں ملتی ہیں، اس میں ایک فرحت افطار کی، یہ دونوں افطاروں سے متعلق ہے۔
چھوٹا افطار جو روزانہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی، اور جو اختتام رمضان پر افطار ہوتا ہے اور عید الفطر منائی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی۔ لہذا اس موقع پر مومن کو، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت کی خوشی، اور ایک روزانہ جو افطار کرتا ہے اس وقت کی خوشی، اور ایک اس وقت جب کہ وہ رمضان کو ختم کرتا ہے اور عید الفطر مناتا ہے تو اس وقت کی خوشی۔ یہ دونوں خوشیاں اس لفظ کے اندر داخل ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم بات سمجھانا ہے، وہ یہ ہے کہ روزے دار کو افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے یہ کاہے کی خوشی ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ خوشی انسان کو ملتی ہے اس کی مطلوبہ چیز حاصل ہونے پر، اس کے مقصود کے پورا ہونے پر۔ جو چیز وہ چاہتا تھا آدمی کو جب وہ مل جاتی ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو اس بات کی آرزو اور تمنا تھی کہ میں ایگزام دوں اور ایگزام کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب ایگزام میں کامیابی کی اسے سرٹیفکیٹ ملے گی اسے خوشی ہوگی، اس لیے خوشی ہوگی کہ جو اس کی نیت تھی، جو اس کی مراد تھی، جو اس کا مقصود تھا وہ اس کو حاصل ہوگی۔ ایک آدمی کو اس بات کی آرزو تمنا تھی کہ میں اتنا روپیہ کماؤں، میرے پاس اتنا جمع ہو جائے۔ اب اسے اتنا روپیہ مل گیا، ملتے ہی اسے خوشی ہوگی، اس لیے کہ جو اس کا مطلوب تھا، جو اس کا مقصود تھا وہ اس کو حاصل ہو گیا۔ ایک آدمی کو اس بات کی آرزو و تمنا تھی کہ میں یہاں سے مکہ مکرمہ جاؤں، مکہ مکرمہ کی زیارت کروں اور عمرہ کروں۔ اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور وہاں پر پہنچ گیا۔ بتاؤ اس کو خوشی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ اس لیے خوشی ہوگی کہ جو اس کی مراد تھی، جو اس کا مقصود تھا، جو اس کی تمنا اور آرزو تھی، اللہ نے اس کو پورا فرما دیا، اس لیے بے انتہا اس کو خوشی ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو خوشی اس وقت میں ملا کرتی ہے جب آدمی کی آرزو اور تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم روزے میں جب افطار کرتے ہیں، چاہے وہ افطار روزانہ کا ہو یا وہ افطار عید الفطر کے موقع کا ہو، تو اس میں ہم کو خوشی ہوتی ہے، تو یہ خوشی کس بات کی ہوا کرتی ہے؟ اب آدمی ہر اپنے اپنے طور سے غور کرے کہ بھائی میری تمنا کیا ہے، میرا مقصود کیا ہے۔ میں نے روزہ رکھا تو میرا روزہ رکھنے سے مقصود کیا تھا؟ اگر روزہ رکھنے سے وہ مقصود پورا ہو گیا تو اس کو خوشی ہونا چاہیے، اور اسی خوشی کا اس کے اندر اللہ نے اظہار کروایا۔ علماء لکھتے ہیں بہت سارے عوام بندے، عام قسم کے لوگ روزانہ افطار کے موقع پر اور جب عید الفطر آتی ہے تو اس وقت میں خوش ہوتے ہیں اور ان کو خوشی ملتی ہے۔ اس لیے خوشی ملتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دن بھر روزے سے ہیں، ہمیں شام میں کھانا چاہیے، ہمیں کھانا پینا چاہیے، ہمیں مشروبات چاہیے، ہمیں سموسے چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، ہمیں پلاؤ چاہیے، ہمیں قورمہ چاہیے، اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے، نئی نئی ڈشیں چاہیے۔ ارے صبح سے شام تک بھوکے رہے تھے، اب شام ہوتے ہی ارے یہ ملے گا اور وہ ملے گا، یہ ٹھنڈا ملے گا، وہ گرم ملے گا، یہ حریرہ ملے گا، یہ بادام ملے گا، یہ حلوہ ملے گا، یہ مانڈا ملے گا۔ اس وجہ سے جو ہے آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ تو جس آدمی کے دل کے اندر یہ ہو کہ روزہ رکھنے کے بعد مجھے کھانا کھانا ہے، روزہ رکھنے کے بعد مجھے حلوہ کھانا ہے، روزہ رکھنے کے بعد مجھے حریرہ پینا ہے، تو جو آدمی ذہن میں رکھے گا جب افطار کا وقت آئے گا اور یہ نعمتیں اللہ کی اس کے سامنے آئے گی، اسے بے انتہا خوشی ہوگی۔ ماشاءاللہ ہر طرح کی نعمت میرے سامنے موجود ہے، اور خوب مزے لے لے کر کھانا شروع کر ڈالے گا اور خوش ہو جائے گا۔
یہی حال ان بندوں کا بھی ہوتا ہے جو بندے عید الفطر کے موقع پر خوشی مناتے ہیں۔ بہت سارے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کو رمضان مبارک کا مہینہ ملتا ہے اور اس کے اندر وہ روزے رکھتے ہیں تو یہ دل میں ان کے ہوتا ہے رمضان ختم ہوگا تو ہمیں اچھے اچھے کپڑے پہننا ہے، رمضان ختم ہوگا تو گھر میں نئی نئی ڈشیں بنا کے کھانا ہے، بریانی ضرور پکڑی ہے، بریانی کے بغیر عید نہیں ہو سکتی، شیر خرمے کے بغیر عید نہیں ہو سکتی، فلاں قسم کی چیزوں کے بغیر عید نہیں ہو سکتی، نیا جوتا چاہیے، نیا کپڑا چاہیے، نئی ٹوپی چاہیے، نئی واچ چاہیے، اور یہ نعمتیں چاہیے۔ جب رمضان ختم ہوگا رمضان ہی سے شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ یہ چیزیں جمع کرتے رہے، کھانوں کی فکر، کپڑوں کی فکر، نئی نئی چیزوں کی فکر، یہ ساری فکریں کرتے 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 جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے اب ان کے دل میں ہوتا ہے ماشاءاللہ اب تو کپڑے پہننا ہے، عید منانا ہے، خوشیاں منانا ہے۔ خوشی کس بات کی منانا ہے؟ کھانے کی خوشی، کپڑے کی خوشی، چیزوں کی خوشی، یہ چیزوں کی خوشی، ان چیزوں کی خوشی، یہ ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ عام بندے ہوتے ہیں، لیکن بھائیوں ایک اللہ کے وہ بندے بھی ہوتے ہیں جن کے دل اللہ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ سے عجیب تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کا خوف اور خشیت رکھتے ہیں، اور ان کی نگاہیں صرف ظاہر پر نہیں ہوا کرتی، ان کی نگاہیں باطن پر ہوا کرتی ہیں، ان کی نگاہیں آخرت پر ہوا کرتی ہیں، ان کی نگاہیں اللہ پر ہوا کرتی ہیں، ان کی نگاہیں دل کی خوبیوں پر ہوا کرتی ہیں، ان کی نگاہیں جنت کی نعمتوں پر ہوا کرتی ہیں۔ جو ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ روزانہ جب روزہ رکھ کر افطار کا وقت ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں روزے کے وقت میں ہوتا ہے آج میرا روزہ ایسا گزر جائے کہ میرا مالک میرے سے راضی ہو جائے۔ دیکھو نقطہ نظر کا فرق بتا رہا ہوں، کسی کا نقطہ نظر روزے سے یہ ہے کہ میں بھوکا ہوں شام میں کھانا کھانا ہے، کسی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لہذا میرا روزہ اس طرح گزر جائے میرا مالک میرے سے خوش ہو جائے۔ جب آدمی کے ذہن کے اندر یہ تصور بن جائے گا، اچھی طرح بیٹھ جائے گا کہ روزے سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں شام میں مجھے کھانا کھانا ہے، بلکہ روزے سے میرا مقصود یہ ہے کہ میں روزہ اس طرح رکھوں کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے۔ میں روزہ رکھ کر میں اللہ کے عشق کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کو بتا رہا ہوں اے اللہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، میں تیرے پر مر مٹنے والا ہوں، میں تیرے حکم کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہوں۔ آپ نے حکم لگا دیا کھانا نہ کھاؤ، میں اس لیے کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ آئے اللہ آپ نے حکم دے دیا پانی کا ایک قطرہ تیرے حلق کے نیچے نہ اترے، اس لیے میں بغیر پانی کے رہ رہا ہوں۔ اے اللہ آپ نے حکم دے دیا اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دو، میں نے جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیا ہے تاکہ آپ راضی ہو جائے، آپ کی رضا مجھ کو حاصل ہو جائے، آپ کا قرب مجھ کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ بندہ جب روزے کے سلسلے میں ذہن میں یہ تصور بنا لیتا ہے کہ روزہ مجھے اس لیے رکھنا ہے تو پھر وہ دن بھر اس طرح گزارتا ہے کہ اس کا پورا دن اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، تمام گناہوں سے بچنے میں، آنکھوں کی حفاظت میں، زبان کی حفاظت میں، کانوں کی حفاظت میں اور تمام کے تمام اعضاء کی حفاظت میں گزرتے ہیں، یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے تو اسے افطار کے وقت بے انتہا خوشی ہوتی ہے
کس بات کی خوشی؟ اس بات کی خوشی کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے دن بھر روزہ اس طرح گزارا کہ میری آنکھ نے غلطی نہیں کی، میری زبان سے میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی، کان سے میں نے کوئی غلط بات نہیں سنی، میں نے غیبت نہیں کی، میں نے چغلی نہیں کھائی، میں نے کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میری آنکھ سے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، غلط چیزوں کو میں نے نہیں دیکھا، میرے دل کو دماغ کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے اندر بھی کسی غلط بات کے آنے کے لیے میں نے موقع نہیں دیا۔ اس طریقے پر دل کو، دماغ کو، زبان کو، ہاتھ کو، پیر کو، آنکھ کو، کان کو، سب چیزوں کو محفوظ رکھتے رکھتے جب شام ہوتی ہے بندے کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے فرحۃ للصائم کہ بندے کو جو ہے افطار کے وقت میں خوشی ہوتی ہے، اسے کھانے کی خوشی نہیں ہوتی، اسے خوشی اس بات کی ہوتی ہے میرا مالک میرے سے راضی ہو گئے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کچھ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو مطلب ظاہری چیزوں سے ہوا کرتا ہے، کچھ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو مقصود اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ لیلا اور مجنون جن کا قصہ بڑا مشہور ہے اور مولانا روم نے اپنی مثنوی کے اندر اس کو بیان کیا ہے، مجنون اس کا نام تھا قیس، لوگوں نے اس کا نام مجنون رکھ دیا، اس لیے مجنون رکھ دیا کہ وہ لیلا کی محبت میں مجنونانہ افعال کرتا تھا، دیوانہ ہو گیا۔ کچھ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں اور کچھ لیلا کے دیوانے ہوتے ہیں۔ مولانا روم نے کہا کچھ لیلا کے دیوانے اور کچھ مولا کے دیوانے، ہمیں تو مولا کا دیوانہ بننا ہے، لیلا کا دیوانہ نہیں۔ لیلا کے دیوانے، بہرحال مجنون جب وہ عشق میں مبتلا ہو گیا لیلا کی، تو اس کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے جھوٹے لوگ وہ بھی مجنون بن کے آ گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ لیلا کے گھر کے باہر مجنونوں کی ایک لمبی ٹیم جمع ہو گئی، قطار جمع ہو گئی، سب کے سب کہہ رہے ہیں میں مجنون ہوں، میں مجنون ہوں، میں لیلا کا عاشق ہوں، میں لیلا کا عاشق ہوں۔ بہت سارے مجنون جمع ہو گئے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب لیلا کو پتا چلا کہ بہت سے مجنون جمع ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ ایک طبق لے کے آؤ اور ایک چھری بھی لے کے آؤ۔ طبق اور چھری لائی گئی تو اس نے اپنی خادمہ سے کہا یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس میں یہ طبق بھی لے کر جاؤ اور چھری بھی لے کے جاؤ اور ان میں سے ہر ایک کو یہ کہنا کہ لیلا نے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ تم جو ہے لیلا کے مجنون ہو اور لیلا کے عاشق ہو، تو اپنے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر اس طبق کے اندر رکھ دو۔ یہ چھری موجود ہے، یہ طبق موجود ہے۔ وہ لے کر باہر ہوئی میری خادمہ، پہلا ایک مجنون ملا، اس کو کہا لیلا نے مجھ کو بھیجا ہے، تم کون ہو؟ کہا کہ میں لیلا کا عاشق ہوں۔ کہا کہ لیلا نے بھیجا ہے، یہ چھری موجود ہے، طبق موجود ہے، لیلا کا کہنا ہے کہ تم اگر عاشق ہو تو اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر گوشت اس کے اندر رکھ دو۔ اس نے کہا وہ مجنون میں نے ہوں، ذرا پیچھے چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ مجنون میں نے ہوں، ذرا پیچھے چلے جاؤ۔ دوسرے کے پاس میں گئی اور تیسرے کے پاس میں گئی اور چوتھے کے پاس میں گئی، ہر ایک جو ہے کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا میرے سے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آخر میں وہ مجنون ملا جو روتا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ تو ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے بیٹھے تھے، وہ روتا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔
اس کے پاس میں لیلا کی خادمہ پہنچی اور طبق لے کر چھری لے کر اور اس کو جا کر کہا میں لیلا کی طرف سے آئی ہوں. وہ جو ہے روتے روتے پوچھنے لگا کیا اس نے کہا ہے؟ کہا کہ یہ کہا ہے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ تو جو ہے کاٹ کے اس کے اندر رکھ دو. اور کسی مجنون نے جھوٹے مجنون نے یہ بھی پوچھا تھا کہ لیلا نے یہ تو نہیں بتایا میں کہاں کا حصہ زبان کا کاٹ کے رکھوں یا ہاتھ کا کاٹ کے رکھوں یا پیر کا کاٹ کے رکھوں یا پیٹھ کا کاٹ کے رکھوں یا پیٹ کا کاٹ کے رکھوں, یہ ذرا پوچھ کے آ جاؤ. لیکن اس نے کیا کیا, جو ہی یہ پیغام اس کو ملا تو اس نے اپنے جسم کے ہر عضو سے ایک ایک ٹکڑا نکال کے اس طبق کے اندر رکھ دیا. اب یہ واقعہ کہاں تک سچا کہاں تک جھوٹا یہ تو الگ رکھیے گا بحث. مولانا روم نے بہرحال یہ واقعہ لکھا ہے, تمثیلی واقعہ بھی ہو سکتا ہے, حقیقی واقعہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال بتانا یہ ہے کہ ایسے جھوٹے بہت سے مجنون پیدا ہو گئے اور یہ وہ سچا مجنون تھا جس نے لیلا کا پیغام سنتے ہی عمل کرنا شروع کر دیا. تو بھائیوں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو صرف ظاہری چیزوں کے اوپر اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھتے, کھانے پر پینے پر ظاہری نعمتوں پر, اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو باطن پر نگاہ رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دن بھر کے روزے میں اس کو مقصود بناتے ہیں کہ شام ہو تو ہم کھانا کھائیں گے. ان کے روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھوک ختم ہو جائے جب وہ افطار کے وقت میں آئے, اور اس کی وجہ سے بہت خوشیاں مناتے ہیں. اور اسی طرح جب افطار بڑا ہوتا ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے تو وہاں بھی یہ خوشیاں مناتے ہیں, کپڑے پہن کر, بریانیاں کھا کر, مختلف نعمتیں کھا کر. اور ایک اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو روزانہ افطار کے وقت میں خوشی مناتے ہیں. تو ان کی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ دن بھر کا روزہ اللہ کے حکم کے مطابق پورا ہو گیا, اللہ کی رضا کے مطابق پورا ہو گیا. میری آنکھ نے غلطی نہ کی, میری زبان نے غلطی نہ کی, میرے دل دماغ نے غلطی نہ کی, یہاں تک کہ میں روزے میں اللہ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس لیے شام میں اس کو بے انتہا خوشی ہوگی. اسی طریقے پر جب افطار یعنی عید الفطر کا موقع آتا ہے تو عید الفطر کے موقع پر بھی یہ بندے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے رمضان اچھا گزر گیا, گناہوں سے پاک گزر گیا, عبادتوں کے ساتھ گزر گیا, روزوں کے ساتھ گزر گیا, تراویح پڑھ کر گزر گیا, تلاوت کر کر کے گزر گیا, اللہ کو یاد کر کر کے گزر گیا, اللہ کی جو ہے رضا حاصل کرنے کی فکروں میں گزر گیا. یہ میرا رمضان بڑا اچھا گزرا. اس لیے جب رمضان ختم ہوتا ہے, عید الفطر کا موقع آتا ہے تو اس وقت ان بندوں کو خوشی ہوتی ہے, اس بات کی خوشی کہ اللہ کے فضل سے ہمیں رضا الہی کا پروانہ ملنے والا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے اعلان لگاتے ہیں. اعلان یہ ہوتا ہے کہ اے بندو, آج تمہاری عید کا دن ہے, لہذا تم اپنی معمولی عبادتوں کے ساتھ یہاں سے چلو عیدگاہ کی طرف اور اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے. یہ اعلان ہوتا ہے اور اسی اعلان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر عیدگاہ کو جانے کی طلب پیدا ہوتی ہے, اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور لوگ بے تحاشا عیدگاہوں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر جاتے ہیں, دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں. دیکھو عید کے دن دوگانہ نماز ادا کی جاتی ہے, یہ اللہ کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ آپ نے روزوں کی توفیق دی,
آپ نے تراویح کی توفیق دی، آپ نے نیکیوں کی توفیق دی، آپ نے خیر خیرات کی توفیق دی، آپ نے زکات نکالنے کی توفیق دی، آپ کے بندوں کی خدمت کی توفیق دی۔ یہ خاص ساری خدمتیں اور آپ کی طرف سے یہ عنایتیں ہم کو جو ملی یہ آپ ہی کی توفیق سے ملی۔ اے اللہ ہم دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں آپ کے شکرانے میں کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی دولتیں ہم کو عطا فرما دی۔ یہ 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اور اس 2 رکعت نماز کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے، عام نمازوں سے ہٹ کر اس کے اندر تکبیرات زائد ہوتے ہیں، ان تکبیر زوائد کے ساتھ یہ نماز ایک خاص شان کے ساتھ میں ادا کی جاتی ہے اور اللہ کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ جب بندے یہ نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے فرشتوں کو، اے میرے فرشتوں بتاؤ جو مزدور اپنا کام پورا کر چکا ہو، اپنے کام کو ڈیوٹی کو ٹھیک ٹھیک ادا کر دیا ہو، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے، جن مزدوروں نے کام ٹھیک طور پر ادا کر دیا ہے، اپنی ڈیوٹیوں کو پورا کر دیا ہے، ان کے لیے ان کا پورا پورا اجر ان کو دیا جانا چاہیے، اس کی بہترین اجرت ان کو دی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ان بندوں نے نمازیں پڑھی تھی، ان بندوں نے روزے رکھے تھے، ان بندوں نے مجھ کو یاد کیا تھا، ان بندوں نے میرے لیے قربانیاں دی تھی، ان بندوں نے رمضان گزارا تھا اور میری محبت میں ان لوگوں نے مجاہدات کو اختیار کیا تھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، میری ہی رضا کی خاطر یہ پورا مہینہ گزار کر اب میرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، یہاں سے اپنی اجرت کو لے جانے کے لیے تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ یہ اعلان ہوتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کا اصلی مقصد ہے مغفرت کو حاصل کر لینا۔ اللہ رمضان کے اختتام پر، عید الفطر کے موقع پر یہ دولت عطا کرتے ہیں بندوں کو، مغفرت کا پروانہ ان کو عطا کرتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے بندو اب یہاں سے خوشی خوشی واپس چلے جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصود اللہ کی رضا روزوں سے بھی اور رمضان سے بھی، رمضان کی تمام عبادتوں سے بھی، اور پھر جب اختتام رمضان ہو تو اس وقت جو اصل خوشی وہ مغفرت کی خوشی ہے کہ اللہ نے ہماری مغفرت کر ڈالی۔ اس سے بڑی کیا خوشی ہے کہ انسان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا گیا۔ اس سے بڑی کوئی اور خوشی ہو سکتی ہے؟ کھانے کی خوشی، پینے کی خوشی، کپڑوں کی خوشی، یہ تو بھائی ثانوی درجے کی چیز ہے، یہ بھی رکھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عید ہوگی اچھے کپڑے پہنے جائیں گے، اچھے کھانے کھائے جائیں گے، اچھے کھانے کھلائے جائیں گے اور لوگوں کو بھی شریک کیا جائے گا کہ وہ بھی اچھا کھانا کھا لیا کریں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر تومۃ للمساکین وطہرۃ للصائم من اللہو والرفث۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکات الفطر یعنی صدقے فطر کو واجب قرار دیا ہے، اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں، ہماری عبادتوں میں جو کمیاں ہو گئی ہیں، اس کے اندر جو غلطیاں واقع ہو گئی ہیں، اس سے ہمیں پاک و صاف کر دیا جائے۔ اسی لیے عید الفطر کے موقع پر صدقے فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ صدقے فطر ادا کرو۔ صدقے فطر ادا کرنے کی 2 حکمتیں بتائی۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، روزوں میں کچھ قصور ہو سکتا ہے، کچھ فطور ہو سکتا ہے، اخلاص کی کچھ کمی ہو سکتی ہے، ڈھنگ سے نہیں ہو سکا، اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی صدقے فطر کی برکت سے اس کمی کو دور کر دیتے۔ لہذا جب بندہ
عید الفطر کو جائے تو اس وقت یہ صدقہ فطر ادا کر کے جائے. جب صدقہ فطر ادا کر کے جائے گا تو اس کے اندر کی کمی دور ہو جائے گی. اور یہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے روزوں میں تو کمی ہوتی ہی ہے, عبادتوں میں کمی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ قصور اور فتور رہتا ہے, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے, کتنا بھی بڑے سے بڑا ہو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت میں کوئی قصور نہیں, جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ فرما گئے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ میں آپ کی ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکتا جو آپ کے شایان شان ہو. جب نبی بھی نہیں کر سکتے تو کوئی اور بندہ کیا کر سکتا ہے. تو ہمارے روزوں میں, ہماری نمازوں میں اور چیزوں میں بڑی کوتاہیاں اور کمیاں رہتی ہیں. اللہ نے اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ مقرر کیا کہ صدقہ فطر دے کر جاؤ. جب غریبوں کی امداد کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تم کو پاک و صاف کر دیا جائے گا اور تمہاری عبادتوں کی کمیوں کو دور کر دیا جائے گا. اور دوسرا فائدہ بتایا وہ تومۃ للمساکین, صدقہ فطر دینے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ مساکین کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. تم تو کھاؤ بریانی, تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہو جو بھوکا مر رہا ہو, اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہو, اس کے بچے تنگدستی میں مبتلا ہو, اس کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو, شریعت مطہرہ کہتی ہے اپنے پڑوسیوں کا لحاظ رکھو, اپنے پاس آس کے رہنے والے غریبوں کا بھی خیال رکھا کرو, بیواؤں یتیموں کا خیال رکھا کرو, مسکینوں کا خیال رکھا کرو, اور اسے ہمیشہ بھی رکھا کرو. لیکن خاص عید الفطر کے دن تو بڑا اہتمام اس بات کا کرو کہ تمہارے آس پاس کے تمام فقراء تمہارے ساتھ عید کے اندر شامل ہو جائے. اگر تمہارے گھر میں اچھا کھانا پک رہا ہو, ان کے گھروں کے اندر بھی بہترین کھانا پک رہا ہو, تمہارے بچے کپڑے پہن رہے ہو تو ان کے بچے اس سے محروم نہ ہو, وہ بھی خوشیوں کے اندر تمہارے ساتھ میں شریک ہو. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدقہ فطر واجب فرمایا. صدقہ فطر عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے دے کر جانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عید کی نماز کو جانے سے پہلے یہ صدقہ دیا اس نے تو صدقہ فطر دیا, اور جو آدمی کے نماز کو جانے سے پہلے ادا نہ کیا وہ ایک عام صدقہ ہے, یعنی اسے صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا. جو صدقہ فطر کی برکت ہے وہ نہیں ملے گی. صدقہ فطر کی برکت ابھی آپ کو بتائی, طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, اس کے اندر جو گناہ یا برائیاں, جو کمیاں, جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ اس کو پاک و صاف کرتے ہیں, یہ اس کو حاصل نہ ہوگا. اور فرمایا کہ جو پہلے دے کر جائے وہ تو ہے صدقہ فطر, اور جو بعد میں دے گا وہ اس کا عام صدقہ شمار ہوگا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ سمجھ لے کہ جس آدمی کو صدقہ فطر دینا واجب ہے وہ آدمی اگر صدقہ فطر عید الفطر کو جانے سے پہلے نہ دے سکا کسی وجہ سے تو معاف نہیں ہوگا, بعد میں بھی بہرحال اس کو دینا. اگرچہ ثواب میں کمی ہو جائے گی, برکتیں وہ اس کو نہ ملے گی, لیکن اس کے اوپر واجب رہے گا, اس کو بعد میں بھی دینا ہی پڑے گا. اگر پہلے نہیں دیا تو معاف نہیں ہو جائے گا, بہرحال اس کی قضا اس کو کرنی ہوگی کہ عید الفطر کے بعد بھی صحیح وہ غریبوں کی امداد کے لیے صدقہ فطر نکال کر دے گے. صدقہ فطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, یعنی اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جتنے مال پر زکوٰۃ واجب. وہ کتنا مال؟ سونے کے لحاظ سے 80 پر 7 گرام سونا جس کے پاس بھی موجود ہو, مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو. اور اگر سونا نہیں تو چاندی موجود ہو, اور چاندی 612 گرام جس آدمی کے پاس موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے. اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے, اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے, اس کے اوپر قربانی کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے. اور پھر ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیں, زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے تو
مال پر 1 سال گزرنا ہے. مثلا ایک آدمی کو آج مال ملا تو فوراً اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہو جائے گی. اگرچہ اس کے پاس 80 پر 7 گرام سونا ہے یا 612 گرام چاندی ہے یا اس کے برابر پیسہ موجود ہے، تو آج اگر اس کو ملا تو اس پر زکات واجب ابھی نہ ہوگی بلکہ 1 سال گزرنے پر ہوگی. آج ملا تو 1 سال کے بعد جب یہی دن آئے گا تو اس دن اس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے. لیکن صدقے فطر کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، یہ ذرا اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے. صدقے فطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس عید سے پہلے رات میں بھی اگر صحیح مال اس کو مل گیا اور اتنا مال جتنا بھی میں نے بتایا تو اس کے اوپر بھی صدقے فطر واجب ہو جاتا ہے. اس کے اوپر 1 سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ زکات کا مسئلہ ہے 1 سال گزرنے کی شرط والا، لیکن صدقے فطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے. جیسے صدقے فطر میں یہ شرط نہیں ہے اسی طریقے پر قربانی کے اندر بھی یہ شرط نہیں ہے. اگر کسی کو قربانی کے دنوں میں اتنا مال مل گیا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے. بہرحال جس کے پاس اتنا مال ہو اس آدمی کو صدقے فطر نکالنا واجب ہے اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے. ایک تو اپنی طرف سے نکالے گا اور ایک اپنی نابالغ جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اولاد، لڑکا لڑکی بچے جو موجود ہیں، 1 ہو 2 ہو 4 ہو، کسی کے بہت زیادہ ہو 50 ہو 60 ہو، اگرچہ ہوتے نہیں ہیں آج کل الگ بات ہے، لیکن ہو تو ہم نے سنا بعض لوگ ہیں دنیا میں اب بھی موجود. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے 28 لڑکے تھے. کتنے؟ 28 لڑکے تھے. یہ اب پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی. اب تو نیا دور آیا ہے، ہم 2 ہمارے 2. اب وہ بھی نہیں، ہم 2 ہمارا 1 ہو گیا ہے. چند دن کے بعد آئے گا کہ ہم 2 ہمارا کوئی نہیں، ہم لاوارث ہیں. یہ زمانے بدلتے جا رہے ہیں. تو بھائی جتنے بھی اولاد ہو اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا، اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا صدقے فطر واجب ہے. جو بالغ اولاد ہو اب ان کا مسئلہ بھی سن لیجیے. باپ ہے اور اس کے بچے ہیں، کچھ بچے نابالغ ہیں، نابالغ کی طرف سے بھی باپ ادا کرے گا. لیکن جو بالغ بچے ہیں وہ خود اگر مالدار ہے، وہ خود اگر اتنا مال اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ خود اپنا صدقہ فطر نکالا کریں گے. اور اگر ان کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو تو ان کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، نہ وہ خود ادا کرے نہ ان کے باپ ادا کرے. لیکن باپ اگر ان بچوں کی طرف سے بھی ادا کر دینا چاہتا ہے کہ بھئی نابالغ کی بھی بالغ کی بھی میرے گھر کے سب افراد کی بھی میں نکال دینا چاہتا ہوں، تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. صدقہ فطر کتنا نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت. 2.25 کلو گیہوں کی قیمت آج کل کے لحاظ سے جو عام اور ایک میڈیم قسم کی گیہوں ہوتی ہے اس کے لحاظ سے 60 پر 5 روپے لگائے گئے ہیں. 60 پر 5 روپے. تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 60 پر 5 روپے. اور اگر کوئی 70 دے دینا چاہے، 100 دے دینا چاہے، 200 دے دینا چاہے اپنی طرف سے، ایک آدمی کی طرف سے، اس میں کوئی پابندی نہیں، کم سے کم 60 پر 5 روپے دینا ہوگا. یہاں اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جو صحابہ کرام صدقہ فطر نکالا کرتے تھے وہ صدقہ فطر کئی چیزوں کا دیتے تھے. کھجور دیتے تھے، کشمش دیا کرتے تھے، پنیر دیا کرتے تھے، اسی طرح اور کچھ چیزیں جو اس زمانے میں رائج تھی، جو دیا کرتے تھے. یہ سب چیزیں نکالا کرتے تھے. احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اور ان تمام چیزوں کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ 1 سا دینا چاہیے. کھجور 1 سا، جو 1 سا، پنیر 1 سا،
کشمش یعنی جس کو آپ کہتے ہیں منقع 1 سا، اور 1 سا ہمارے لحاظ سے ہوتا ہے 3.5 کلو. کتنا ہوگا بھائی؟ یاد رکھیے ذرا مسائل. 3.5 کلو 1 سا دینا ہے تو مطلب 3.5 کلو دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرات صحابہ کرام کے دور میں، یہ حضرات 3.5 کلو جو ہے وہ کھجور دیا کرتے تھے ایک آدمی کا صدقہ فطر. اسی طرح 3.5 کلو جو دیا کرتے تھے. جو دینا چاہتا تھا وہ 3.5 کلو جو دیتا تھا. جو کھجور دینا چاہتا تھا وہ 3.5 کلو جو ہے کھجور دیا کرتا تھا. جو کشمش دینا چاہتا تھا وہ 3.5 کلو کشمش دیا کرتا تھا. یہ طریقہ تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گیہوں کا سلسلہ نہیں تھا. گیہوں اسی وقت میں آئی تھی اور ملک شام سے آنے لگی تھی. ملک شام میں اس کی پیداوار تھی. مدینے میں، عرب کے علاقوں میں اس کا کوئی رواج موجود نہیں تھا. جب شروع میں یہ آئی ہے تو بہت مہنگی بکا کرتی تھی، بہت مہنگی، اور اتنی مہنگی کہ کھجور اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے اس کی قیمت دگنی ہوا کرتی تھی. یعنی 3.5 کلو اگر کھجور ایک آدمی دے گا تو اس کی جتنی قیمت ہوتی تھی گیہوں کی قیمت لگائے تو اس کی ڈبل ہو جاتی تھی. فرض کرو کہ اگر اس کی قیمت 100 روپے ہے تو گیہوں کی قیمت 200 روپے، کھجور سے زیادہ اس کی قیمت تھی. اس زمانے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے بعض حضرات صحابہ نے جب یہ دیکھا گیہوں مہنگی ہے، کھجور ذرا سستے ہیں، یہ ایک جو ہے جتنے میں یہ آتا ہے اس کا ڈبل اس کے لیے لگ جاتا ہے، تو ان حضرات صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ گیہوں اگر آدھا سا دے دیا جائے تو بھی کافی ہے. یعنی اس کا آدھا، اور اس کا آدھا کریں تو کتنا ہوگا؟ 3.25 کلو. 3.5 کلو کا اگر آدھا کریں تو کتنا ہوگا؟ 2.25 کلو. یہ 2.25 کلو کا جو رواج چلا ہوا ہے یہ اس بنا پر ہے کہ اس زمانے کے اندر گیہوں کی قیمت کھجور سے بھی دگنی تھی. اس لیے حضرات صحابہ کرام نے کھجور کے مقابلے میں گیہوں کی آدھی قیمت مقرر کی اور گیہوں کو 2.25 کلو دینا یہ جائز قرار دیا. لیکن بھائی آج کے ہمارے زمانے کے اندر ذرا حالات بدل گئے ہیں. کھجور کی قیمت زیادہ ہے، گیہوں کی قیمت بہت کم ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو کئی گنا کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح کشمش کی قیمت آج دیکھ لیں تو گیہوں کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں کم ہے. اس اعتبار سے ہمارے علماء اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کوئی 2.25 کلو گیہوں دینا چاہے دے تو سکتا ہے، اس لیے کہ اوپر سے صحابہ کرام سے مروی ہے. لیکن اگر آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اگر کھجور دے دیا کرے تو بہت اچھا ہے، کشمش دے دیا کرے تو بہت اچھا ہے. جن کو اللہ نے مال فراوانی سے دیا ہے، جن کو اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا ہے، وہ گیہوں کے حساب سے غریبوں کی امداد کرنے کے بجائے کھجور کا حساب لگا کے دے دے، کشمش کا حساب لگا کے دے دے، اور ایک سا کا یعنی 3.5 کلو 3.5 کلو کشمش 3.5 کلو یہ جو ہے کھجور اس کی قیمت لگا کر دے. اب بازار سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے. اس کے لحاظ سے اگر اس کو دیا جائے گا تو بہت سے غریبوں کی امداد کا ایک بہترین سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. بہرحال وہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا 60 پر 5 روپے دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے. لیکن اگر کوئی ہمت کرے اور خاص طور پر جن کو اللہ نے مال دولت عطا کی ہے وہ اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرے کہ ہم اپنے مال میں سے غریبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نکالیں، اور اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا جو حضرات صحابہ کے زمانے میں چل رہی تھی. 3.5 کلو کھجور کا دینا، 3.5 کلو کشمش کا دینا، 3.5 کلو پنیر کا دینا، جیسے اس زمانے میں رواج تھا وہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور غریبوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.